اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ X2 دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس باس، جولیا کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا۔ کیا عمران یہاں موجود ہے؟ چیف نے پوچھا۔ یس باس، پوری سیکرٹ سروس ہی یہاں موجود ہے، جولیا نے کہا۔ کیوں؟ چیف نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ہی باس، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ ریسیور عمران کو دو، چیف نے کہا تو جولیا نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور لے کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سارج کے بارے میں کسی ایجنسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے پہلے سے یہی اندازہ تھا چیف، یہ سارج یقیناً کوئی نئی تنظیم بنائی گئی ہے۔ بہرحال اب اسے تلاش تو کرنا ہی ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے کال کیا ہے کہ تم نے جلد از جلد اس معاملے کو ٹریس کرنا ہے، اس میں تاخیر کسی بڑے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، ویسے بغیر ناشتے کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے، عمران بات کرتے کرتے رک گیا کیونکہ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور مجبوراً عمران کو بات روک کر ریسیور واپس کریڈل پر رکھنا پڑا۔ کمال ہے، لوگ اب بھوکے کی بات تک نہیں سنتے، کیا بے درد اور بے رحم زمانہ آ گیا ہے، عمران نے بڑے غمزدہ سے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، کوئی کیس شروع ہو گیا ہے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کہاں شروع ہوا ہے، تمہیں تو فارغ بیٹھنے کے باوجود تنخواہیں اور الاؤنسز ملتے رہتے ہیں اور مجھے ایک چھوٹا سا چیک وصول کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم پہلے ناشتہ کرو ورنہ میں اسے ہٹا لیتی ہوں، یہ ضائع ہو رہا ہے، جولیا نے کہا۔ اتنے سارے آدمیوں میں بیٹھ کر میں ناشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سنا ہے ندیدوں کی نظر لگ جاتی ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں عمران صاحب، اس بار صدیقی نے کہا۔ سنا ہے آنکھیں بند ہوں تو منہ کھل جاتے ہیں، اس لیے تم آنکھیں بند نہ کرو، میں ہی چڑیا جیسا یہ ناشتہ کر لیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ اسے واقعی ناشتے کی بے حد طلب ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب کو چائے پیش کی گئی۔ عمران صاحب، سارج نام کی تنظیم کے بارے میں گزشتہ دنوں میں نے ایک تحقیقی رپورٹ پڑھی تھی، اچانک خاور نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تحقیقی رپورٹ؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ایک بین الاقوامی ادارے کے تحت ایک میگزین شائع ہوتا ہے، کرائم ٹوڈے، وہ میگزین میں باقاعدہ منگواتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ اس میگزین میں تحقیقی رپورٹس شائع ہوتی ہیں۔ اس کی ایک رپورٹ میں سارج کا نام آیا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لکھا گیا تھا کہ سارج یہودیوں اور ایکریمیوں کی مشترکہ تنظیم ہے جس کا مقصد ایکریمیوں اور یہودیوں کے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ان دشمنوں میں اعلیٰ ترین حکام سے لے کر سائنسدان، صحافی اور ایسے تمام لوگ شامل ہیں جو ایکریمیا یا یہودیوں کے خلاف نظریات رکھتے ہیں، خاور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کس کا مضمون ہے یہ؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، ویسے آپ کہیں تو میں یہ رسالہ آپ کے فلیٹ پر پہنچا دوں، خاور نے کہا۔ ہاں ضرور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، چیف کو اس بارے میں کیسے علم ہوا ہے؟ صفدر نے کہا۔ سر سلطان کو رومانیہ کے چیف سیکرٹری نے بتایا ہے کہ رومانیہ کے ایئرپورٹ پر ایک آدمی پکڑا گیا ہے۔ اس نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا ہے کہ وہ پاکیشیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں سارج کے ایجنٹ ایک اہم مشن پر کام کر رہے ہیں اور اس نے وہاں جا کر ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ صرف اتنا بتا سکا کہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچ کر کاراکاز کلب میں وکٹر سے ملاقات کرے، پھر وہ تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ رومانیہ کے چیف سیکرٹری سر سلطان کے ذاتی دوست ہیں، اس لیے انہوں نے ذاتی طور پر سر سلطان کو آگاہ کیا۔ سر سلطان نے مجھ سے بات کی تو میں نے چیف کو رپورٹ دی اور چیف سے کہا کہ وہ اپنے وسیع وسائل کی مدد سے معلوم کریں کہ یہ سارج کون سی تنظیم ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹائیگر کے ذمے بھی لگایا کہ وہ کاراکاز کلب سے وکٹر کو ٹریس کرے اور پھر اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دے تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ یہاں سارج کون سا مشن مکمل کرنا چاہتی ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔
میں ٹائیگر بول رہا ہوں مس صاحبہ، یہاں باس عمران ہوں گے؟ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کرو بات، جولیا نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے ریسیور لے کر کہا۔ چونکہ جولیا نے پہلے ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر رکھا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی ٹائیگر کی آواز بھی سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ باس، کاراکاز کلب میں کوئی وکٹر نہیں ہے اور نہ ہی رہا ہے، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کا کوڈ نام ہے۔ بہرحال تم معلوم کرو کہ اس کلب میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا تعلق یہودیوں یا ایکریمیا سے ہو، عمران نے کہا۔ ایکریمیا سے تو کلب کے مالک اور جنرل مینیجر جونی کا بڑا گہرا تعلق ہے باس، ایکریمیا سے اس کے رابطے رہتے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کسی غیر ملکی تنظیم یا ایجنٹس یا ایسے کسی مشن میں شامل نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے صرف رابطہ بنایا گیا ہو، عمران نے کہا۔ یس باس، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انکوائری کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تم میرے ساتھ چلو خاور اور مجھے وہ رسالہ دو تاکہ اس کی مدد سے کوئی سراغ لگایا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جائیں اور وہ لوگ ملک کے خلاف کوئی خطرناک مشن مکمل کر لیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ ہمیں اس مشن میں شامل کریں گے؟ صفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری شمولیت کا فیصلہ تو تمہارا باس ہی کر سکتا ہے، میں تو اسے رپورٹ دے سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے طور پر کام کریں، صفدر نے کہا۔ ہاں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہ کچھ کوششیں تو کریں گے، فارغ تو ویسے ہی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ خاور کو ساتھ لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول ساراج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر موجود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کاراکاز کلب میں وکٹر کا سراغ لگا لو گے، جبکہ ٹائیگر جیسا آدمی اس کا سراغ نہیں لگا سکا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹائیگر نے عمران صاحب کو بتایا تھا کہ کاراکاز کلب کا مالک اور جنرل مینیجر جونی اس کا دوست ہے اور لا محالہ ٹائیگر اس سے ملنے وہاں جاتا رہتا ہوگا، اس لیے کلب کے تمام عملے کو اس کا بخوبی علم ہوگا، اور ایسی صورتحال میں کلب کا کوئی ملازم ٹائیگر کو کوئی اطلاع نہیں دے سکتا، ورنہ انہیں علم ہے کہ یہ بات جنرل مینیجر تک پہنچ سکتی ہے اور ان سے اس کی نوکری کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے معاملات میں کسی کو کوئی معافی نہیں دی جاتی، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں اور مجھے دیکھ کر تو وہ ہر بات سے ہی صاف مکر جائیں گے، کیونکہ ہمارے قد و قامت انہیں مشکوک کر دیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق لا محالہ رومانیہ سے آنے والے آدمی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر اپنا نام بتانا تھا، اس لیے کاؤنٹر پر موجود انچارجوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں، اور یہ عام سی بات ہے اور بھاری رقم دے کر آسانی سے یہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، صفدر نے کہا۔ او، تو تمہارا مطلب ہے کہ تم باری باری ان سب سے معلومات حاصل کرو گے؟ یہ تو بہت طویل پروسیس ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پرواز سے وہ آدمی پاکیشیا آ رہا تھا، اس پرواز کے یہاں پاکیشیا پہنچنے کا علم ہو جائے تو ہم اس وقت ڈیوٹی پر موجود آدمی کو فکس کر سکتے ہیں، کیونکہ لا محالہ اس آدمی نے بہت سے آدمیوں کو تو اپنا نام نہیں بتانا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس بارے میں عمران صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ رومانیہ کے چیف سیکرٹری نے فون پر ذاتی طور پر سر سلطان کو یہ بات بتائی ہے، اس لیے مزید تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی، صفدر نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار کاراکاز کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی اور پھر پارکنگ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یہاں کلب میں ہیڈ ویٹر کون ہے؟ صفدر نے نیچے اتر کر پارکنگ بوائے سے پارکنگ کارڈ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہیڈ ویٹر یا چیف ہیڈ ویٹر؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ پارکنگ بوائے نے چونک کر پوچھا۔ یہاں چیف ہیڈ ویٹر بھی ہوتا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں،
وہ ہر شفٹ کے ویٹرز کا انچارج ہوتا ہے، جبکہ ہیڈ ویٹر اپنی شفٹ کا انچارج ہوتا ہے، پارکنگ بوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف ہیڈ ویٹر کا نام بتا دو۔ صفدر نے جیب سے ایک درمیانی مالیت کا نوٹ نکال کر پارکنگ بوائے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کا نام جیکی ہے جناب، وہ اس کلب کے سب سے پرانے ویٹر ہیں، ویسے آج کل وہ چھٹی پر ہیں۔ پارکنگ بوائے نے نوٹ کو تیزی سے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ او، ہم نے ان سے ملنا ہے، ہم بھی ایک کلب بنانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کا مشورہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، کیا تم اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتا سکتے ہو؟ صفدر نے جیب سے اسی مالیت کا ایک اور نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ میرے ہمسائے ہیں، درس روڈ پر بابو محلہ ہے، اس میں سنہری مسجد ہے، اس گلی میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، پارکنگ بوائے نے کہا۔ اوکے، شکریہ، صفدر نے کہا اور کارڈ واپس دے کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھ گئے اور چند لمحوں بعد ان کی کار کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تم اس سے کاؤنٹر انچارجوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اسے وکٹر کے بارے میں بھی علم ہوگا، ایسے لوگ ہر معاملے کے بارے میں جانتے ہیں، صفدر نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر بابو محلے پہنچ کر صفدر نے کار ایک کھلی جگہ پر پارک کی اور نیچے اتر کر اسے لاک کر کے وہ دونوں سنہری مسجد کے بارے میں پوچھ کر پیدل آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ایک درمیانے سائز کے پختہ مکان کے سامنے موجود تھے۔ جیکی اس مکان میں رہائش پذیر تھا۔ صفدر نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ جی جناب۔ نوجوان شاید صفدر اور کیپٹن شکیل کے قد و قامت دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ ہمارا تعلق بزنس سے ہے، ہم ایک کلب کھولنا چاہتے ہیں جس کے لیے جیکی سے ضروری مشورہ لینے آئے ہیں، صفدر نے انتہائی نرم اور دوستانہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان کے پریشان چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ جی اچھا، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، نوجوان نے کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ پر موجود ایک دروازہ کھلا اور نوجوان دروازے سے باہر آ گیا۔ آ جائیں، نوجوان نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اس طرف چل پڑے۔ بیٹھک زیادہ بڑی نہیں تھی، البتہ اس میں ایک پرانا صوفہ اور 2 کرسیاں اور درمیان میں ایک بڑی سی میز موجود تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل صوفے پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے گھریلو لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہی سمجھ گئے کہ یہی چیف ویٹر جیکی ہے۔ میرا نام جیکی ہے جناب، آنے والے نے سلام کرتے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر اس سے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ اپنے نام بھی بتائے، جبکہ وہ نوجوان جیکی کے اندر داخل ہوتے ہی اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا تھا۔ آپ کاراکاز کلب میں چیف ہیڈ ویٹر ہیں، صفدر نے کہا۔ جی ہاں، مگر آپ صاحبان کون ہیں اور کس لیے تشریف لائے ہیں؟ جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کی جھلک تھی۔ ہمارا تعلق ایک پرائیویٹ تنظیم سے ہے، ہمیں ایک آدمی وکٹر کی تلاش ہے جس کا تعلق کاراکاز کلب سے ہے، صفدر نے جیب سے بڑی مالیت کے چند نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ جیکی کی نظریں نوٹوں پر اس طرح جم گئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ وکٹر؟ کون وکٹر؟ کلب میں تو کسی ملازم کا نام وکٹر نہیں ہے، جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وکٹر ویسے تو عام سا نام ہے مسٹر جیکی، اور اس شہر میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں وکٹر ضرور موجود ہوں گے، لیکن شاید یہ کوڈ نام ہے، ہمیں اصل نام چاہیے۔ اگر آپ بتا دیں تو یہ نوٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا، صفدر نے کہا۔ کوڈ؟ کیا مطلب؟ کیا آپ کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے؟ جیکی نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ آپ کو رقم دیتے؟ ہم آپ کو ویسے ہی اٹھا کر لے جاتے اور پھر آپ خود ہی سب کچھ بتا دیتے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمارے ایک آدمی نے رومانیہ سے یہاں آنا تھا، اس نے کاراکاز کلب پہنچ کر کاؤنٹر پر وکٹر کا نام لینا تھا تو اسے اس کی مطلوبہ آدمی تک پہنچا دیا جاتا، لیکن وہ آدمی نہ یہاں پہنچا ہے اور نہ ہی رومانیہ میں اس کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے کہ ہم اس وکٹر کو ٹریس کریں تاکہ اس سے اصل صورتحال کا علم ہو سکے، صفدر نے کہا۔ رومانیہ سے آنا تھا؟ کس وقت؟ جیکی نے چونک کر پوچھا۔ وقت کا ہمیں علم نہیں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ جناب، میں غریب آدمی ہوں،
اس لیے کیا آپ مجھ پر مہربانی نہیں کر سکتے؟ اچانک جیکی نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، ہم نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں ہے، صرف چند معلومات لینی ہیں، آپ بے شک انکار کر دیں، ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا۔ صفدر نے کہا، کیا آپ حلف دیتے ہیں کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا؟ جیکی نے کہا، ہاں۔ صفدر نے کہا، تو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ جیکی نے کہا، ہاں تم بتا دو۔ صفدر نے کہا، جناب، صبح سے دوپہر تک استقبالیہ پر ایک صاحب زاہد حمید ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ زاہد حمید صاحب یہاں آنے سے پہلے یورپ کے کسی ملک کے کسی ہوٹل میں طویل عرصہ کام کر چکے ہیں، اور اب بھی وہاں سے ان کے فون آتے رہتے ہیں، اور کئی بار یورپ کے لوگ بھی ان سے ملنے آتے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی 2-3 ماہ بعد ضرور یورپ کا چکر لگاتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے رومانیہ یورپ کا ہی ملک ہے۔ جیکی نے کہا، ہاں تمہارا خیال درست ہے، لیکن یورپ میں تو کئی ممالک شامل ہیں۔ صفدر نے کہا، میں نے کئی بار اس کے منہ سے رومانیہ کا نام بھی سنا ہے۔ جیکی نے کہا، اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور وہی نوجوان ہاتھ میں مشروبات کی 2 بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا، اور اس نے ایک ایک بوتل صفدر اور کیپٹن شکیل کو دی اور پھر واپس چلا گیا۔ اس وقت تو زاہد حمید ڈیوٹی پر ہوں گے؟ صفدر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ان کے بھائی بیمار ہیں، انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے۔ جیکی نے جواب دیا۔ ان کی رہائش کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ نیوی آفیسرز کالونی میں رہتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ جیکی نے کہا، ان کا بھائی نیوی میں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، البتہ ان کے بھائی گرین پرل جزیرے پر نیوی کی کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، وہاں آفیسر ہیں۔ ان کے بھائی کا نام ارباب حمید ہے، وہ 2-3 بار یہاں کلب میں بھی زاہد حمید سے ملنے آئے تھے۔ جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، یہ رقم آپ کی ہو گئی۔ صفدر نے سامنے رکھے ہوئے نوٹ اٹھا کر جیکی کو دیتے ہوئے کہا، شکریہ جناب، لیکن خیال رکھیں میرا نام کسی سطح پر بھی سامنے نہیں آنا چاہیے، ورنہ مجھے نوکری سے جواب بھی مل سکتا ہے۔ جیکی نے نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ان کی رہائش گاہ کا فون نمبر معلوم ہے آپ کو؟ صفدر نے کہا، نہیں جناب۔ جیکی نے جواب دیا، اوکے، اب ہم چلتے ہیں، آپ نے بھی ہمارے بارے میں اور ہمیں دی گئی معلومات کے بارے میں زبان بند رکھنی ہے۔ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل اور جیکی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالکل جناب، میں تو خود آپ سے درخواست کر رہا ہوں، پھر میں خود کیوں بتاؤں گا؟ جیکی نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل ایک بار پھر اس سے مصافحہ کر کے بیٹھک سے باہر آئے اور تیزی سے اس طرف کو بڑھتے چلے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم درست سراغ پر چل رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کچھ فاصلے پر آنے کے بعد کہا۔ ہاں، اس حد تک کہ وکٹر کا کوڈ نام لینے والا رومانیہ سے آ رہا تھا، اور زاہد حمید کا تعلق بھی شاید رومانیہ سے رہا ہے۔ صفدر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس زاہد حمید کو یقیناً اس بارے میں تفصیل کا علم ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے کار کا رخ بندرگاہ کی طرف موڑ دیا جہاں نیوی آفیسرز کالونی واقع تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو کرسی پر بیٹھی ہوئی سلانیہ بے اختیار چونک پڑی، لیکن دوسرے لمحے جب رائٹ کمرے میں داخل ہوا تو سلانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آؤ، کوئی خاص بات ہے؟ سلانیہ نے اٹھ کر رائٹ کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس سائنسدان کا کوئی فون بھی آیا ہے یا نہیں؟ رائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلانیہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 2 روز ہو گئے ہیں انتظار کرتے ہوئے، ابھی تک تو نہیں آیا، سلانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چیف نے تو بتایا تھا کہ وہ خصوصی فگر کا دیوانہ ہے، لیکن شاید رپورٹ غلط ہے، رائٹ نے کہا۔ نہیں، رپورٹ درست ہے۔ جس والہانہ انداز میں وہ مجھے دیکھتا رہا ہے اور جس طرح اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، اس سے واقعی وہ میری فگر کا جیسے دیوانہ ہو گیا، اور میں نے بھی اسے خصوصی طور پر ٹریٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا بات ہے کہ اس نے 2 روز سے رابطہ نہیں کیا، سلانیہ نے کہا۔ ویسے نفسیاتی مریض تو اپنی پسندیدہ فگر کو دیکھنے کے بعد اسے حاصل کرنے کے لیے طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، اور اس آدمی نے 2 روز ہو گئے ہیں مڑ کر بھی نہیں پوچھا، رائٹ نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ شخص حد درجہ محتاط آدمی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نگرانی کرا رہا ہو
تاکہ اپنی پوری تسلی کر لے۔ سلانیہ نے کہا، نہیں، میں نے خاص طور پر اس کا خیال رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، رائٹ نے جواب دیا۔ پھر تو آئندہ اتوار کا انتظار کرنا پڑے گا، سلانیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا، رائٹ نے کہا تو سلانیہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ممکن نہیں رہا؟ کیا مطلب؟ سلانیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گرین پرل میں ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب اس سلسلے میں مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی وقت کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے اب مشن جلد از جلد مکمل کرنا ہے، رائٹ نے جواب دیا۔ اتنی جلدی کیسے یہ اہم کام مکمل ہو گیا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ سلانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، میں نے ہر طرح چیک کر لیا ہے، رائٹ نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ سلانیہ نے کہا۔ ہاں، تمہیں بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تم ہماری ساتھی ہو۔ میں نے گرین پرل کا جائزہ لینے کے بعد چیف کو فون کر کے بتایا کہ یہاں کسی مقامی لیکن با اختیار آدمی کو ساتھ ملائے بغیر مشن کسی صورت مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم نے اپنے طور پر اس کے لیے کوششیں کی تو طویل عرصہ لگ جائے گا، اس لیے یہاں اگر کوئی ایسا با اعتماد آدمی ہے جو اس سلسلے میں کام کر سکے تو ہمیں آگاہ کیا جائے۔ جس پر چیف نے بتایا کہ ایک آدمی رومانیہ میں موجود ہے جس کے یہاں گرین پرل کے ایک نیوی آفیسر سے تعلقات ہیں، وہ اسے یہاں بھیج رہے ہیں، وہ ایسے آدمی کا فوری انتظام کرا دے گا۔ جس پر میں مطمئن ہو گیا، لیکن پھر چیف کا فون آیا کہ اس آدمی کو رومانیہ کے سرکاری ایجنٹوں نے ایک اور کیس کے سلسلے میں رومانیہ ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ پاکیشیا جانے والی فلائٹ پر سوار ہونے ہی والا تھا۔ اس لیے اب ایسا ہے کہ میں یہاں کے ایک مقامی کلب کاراکاز میں صبح کے وقت جا کر کاؤنٹر پر موجود آدمی سے وکٹر کا نام لوں گا تو وہ آدمی اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اس آدمی نے مجھے کلب کی لابی میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آیا، اس کا نام زاہد حمید تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کلب سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی ہے اور وہ مجھے اپنے بھائی سے ملانے لے جائے گا جو نیوی کا ایک آفیسر ہے اور گرین پرل پر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ چنانچہ میں زاہد حمید کے ساتھ بندرگاہ پر موجود نیوی آفیسرز کالونی کی ایک کوٹھی میں گیا۔ وہاں اس زاہد حمید کا بڑا بھائی موجود تھا، اس سے بات چیت ہوئی اور یہ معلوم کر کے مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ وہ گرین پرل پر اسپیشل ورکشاپ میں سیکیورٹی انچارج ہے اور اس نے بھاری معاوضہ طلب کیا۔ چنانچہ میں نے اسے گارنٹیڈ چیک دے دیا۔ اس سے میری تفصیلی بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے میرے 2 ساتھیوں سمیت خاموشی سے ایک خفیہ راستے سے لیبارٹری میں پہنچا دے گا اور ہم نے وہاں جو کام بھی کرنا ہے ہم کر لیں گے، تو ہم اسی خفیہ راستے سے واپس اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ ہمیں خاموشی سے گرین پرل سے واپس دارالحکومت بھجوا دے گا۔ اس سے تفصیلی پروگرام طے ہو گیا ہے، ہم نے کل رات 12 بجے یہ کام مکمل کر دینا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب مزید وقت نہیں رہا۔ رائٹ نے پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب اس ڈاکٹر اعظم کا کیا کیا جائے؟ تم ہی کوئی مشورہ دو، اس کی موت بھی تو مشن کا ایک حصہ ہے، اگر وہ زندہ رہا تو مشن ادھورا رہ جائے گا، سلانیہ نے کہا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ کل رات زبردستی اس کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، رائٹ نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سلانیہ رائٹ کی بات کا جواب دیتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سلانیہ نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سلانیہ نے کہا۔ ہوٹل فون سروس سے بول رہی ہوں میڈم، آپ کی کال ہے، کوئی صاحب ڈاکٹر اعظم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ فون سروس کی آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو سلانیہ ڈاکٹر اعظم کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ کراؤ بات، سلانیہ نے جواب دیا اور ساتھ ہی فون پیس پر موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، ڈاکٹر اعظم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن پریس کرنے کی وجہ سے ساتھ بیٹھے ہوئے رائٹ نے بھی آواز سن لی اور وہ بھی ڈاکٹر اعظم کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا تھا۔ سلانیہ بول رہی ہوں، شکر ہے آپ کو فون کرنے کا خیال تو آیا، سلانیہ نے بڑے لاڈ بھرے لیکن روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس سلانیہ، 2 روز تک میرا ایک ایک لمحہ تمہارے تصور میں ہی گزرا ہے، لیکن انتہائی ضروری کام کی وجہ سے میں تمہیں فون نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ کام نمٹ گیا ہے تو میں نے پہلی فرصت میں تمہیں فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا، آپ کے بغیر میرا کیا حال ہوا ہے یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔
نہ جانے آپ میں کیا کشش ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا آئیڈیل کہیں گم ہو گیا ہے۔ سلانیہ نے مخصوص لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ یہی حال میرا ہے مس سلانیہ۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میری زندگی میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لڑکیاں آئی ہیں، لیکن آپ جیسی آئیڈیل فگر کی مالک کوئی عورت پہلے مجھے دکھائی ہی نہیں دی۔ آپ کی بھرپور فگر نے مجھے واقعی آپ کا دیوانہ کر دیا ہے، اور پھر آپ نے میرے جذبات کی جس طرح قدر کی ہے اس نے بھی مجھے بے حد خوشی بخشی ہے۔ میں آپ کو لینے کے لیے ڈرائیور بھیج رہا ہوں۔ ڈرائیور کا نام ساجن ہے۔ آپ اس کے ساتھ آ جائیں اور سنڈے تک میرے پاس رہیں، پھر سنڈے کو اکٹھے باہر جا کر پورا دن گزاریں گے۔ یقین کریں آپ کو میرے پاس رہ کر جو خوشی حاصل ہوگی وہ ناقابل بیان ہے۔ میں آپ کا انتہائی شدت سے منتظر ہوں۔ ڈاکٹر اعظم کی جذبات سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تو خود آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ بہرحال میں آپ کے ڈرائیور کا انتظار کروں گی، سلانیہ نے اسی طرح مخصوص لہجے میں کہا۔ اوکے، ساجن جلد تم تک پہنچ جائے گا، ڈاکٹر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سلانیہ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ مسرت کی شدت سے تمتما اٹھا تھا، آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ کمال ہو گیا سلانیہ، ہم بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ قدرت نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا، رائٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مشن کامیاب رہے گا، سلانیہ نے کہا۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مشن کل رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک مکمل کیا جائے گا۔ تم نے بھی اسی وقت ڈاکٹر کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اس کا فارمولہ بھی جلانا ہے، اور اگر اس نے کمپیوٹر میں فارمولہ محفوظ کیا ہوا ہو تو اس کمپیوٹر کو بھی تباہ کر دینا ہے، رائٹ نے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں اس کی پوری لیبارٹری کو تہس نہس کر دوں گی۔ ایک بار مجھے وہاں پہنچ تو لینے دو، سلانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دینا تاکہ وہ ہر لحاظ سے مطمئن رہے، رائٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، میں اسے ہر لحاظ سے اس قدر مطمئن کر دوں گی کہ وہ خود بخود میرے سامنے کھل جائے گا، سلانیہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں صبح تک تم نے واپس یہاں پہنچ جانا ہے۔ میں نے معلوم کرایا ہے صبح 8 بجے ایک فلائٹ یہاں سے رومانیہ جاتی ہے، اس میں بکنگ کرا لی جائے گی، رائٹ نے کہا، اور سلانیہ کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر نے کار رونالڈ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے اندر موڑی اور پھر وہ اسے ایک سائٹ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ میں خاصا رش تھا، لیکن بہرحال اتنی جگہ خالی موجود تھی کہ ٹائیگر اپنی کار بآسانی پارک کر سکتا تھا۔ وہ رونالڈ کلب تقریباً روزانہ ہی اسی وقت آتا تھا، اس لیے کلب کے عملے کے ساتھ ساتھ پارکنگ بوائے بھی اس سے بخوبی واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر جیسے ہی کار سے نیچے اترا، پارکنگ بوائے نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیسے ہو اسلم؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، بالکل اوکے، پارکنگ بوائے نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی پارکنگ کارڈ ٹائیگر کے ہاتھ میں دے کر اس نے دوسرا کارڈ کار کی ونڈ سکرین کے ایک وائپر میں پھنسایا اور سلام کرتا ہوا ایک اور آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور مڑ کر کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رونالڈ کلب غیر ملکیوں کا پسندیدہ کلب تھا، کیونکہ اس کلب میں غیر ملکیوں کو ہر وہ سہولت مل جاتی تھی جس کے وہ اپنے اپنے ملکوں میں عادی تھے۔ پھر اس کلب کا ماحول اس قدر پرسکون تھا کہ یہاں کسی کو معمولی سا خوف بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ غیر ملکیوں کے علاوہ شہر کے پوش طبقے کا بھی یہ پسندیدہ کلب تھا، اس لیے عمرہ طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان مرد اور عورتیں یہاں تقریباً ہر وقت ہی بھرے رہتے تھے۔ رونالڈ کلب کا اسسٹنٹ مینیجر رابرٹ اطالوی تھا، لیکن اسے پاکیشیا آئے ہوئے اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ اب رابرٹ صرف اپنے رنگ و روپ سے ہی اطالوی لگتا تھا، ورنہ وہ بڑی روانی سے اور ایسے اچھے لہجے میں مقامی زبانیں بول اور سمجھ لیتا تھا کہ کسی طرح بھی شک نہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص مقامی نہیں بلکہ اطالوی ہے۔ رابرٹ نے کلب میں فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر انڈر ورلڈ کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ایک منظم تنظیم بھی بنا رکھی تھی جس کا نام اس نے برڈز رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر سے اس کی خاصی گہری دوستی تھی اور ٹائیگر کو بھی اکثر اس سے اپنے مطلب کی قیمتی معلومات مل جاتی تھیں، اس لیے ٹائیگر تقریباً روزانہ وقت نکال کر یہاں آتا اور رابرٹ سے مل کر واپس جایا کرتا تھا۔ البتہ آج ٹائیگر رابرٹ سے خصوصی طور پر ملنے آیا تھا
کیونکہ عمران نے اس کے ذمے کام لگایا تھا کہ کاراکاز کلب میں کسی وکٹر نام کے آدمی کو تلاش کیا جائے، یا ایسا آدمی جس کا کوڈ نام وکٹر ہو۔ لیکن ٹائیگر کو ناکامی ہوئی تھی اور اس نے عمران کو ناکامی کی رپورٹ بھی دے دی تھی، لیکن اپنے طور پر وہ ابھی تک اس وکٹر کے کھوج میں لگا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے خاصی بھاگ دوڑ بھی کی تھی، لیکن کوئی ٹھوس بات معلوم نہ ہو سکی تھی۔ مین گیٹ سے ہال میں داخل ہو کر وہ تیزی سے سائیڈ گیلری کی طرف بڑھ گیا جہاں رابرٹ کا آفس تھا۔ رابرٹ کے آفس کے باہر موجود دربان نے اسے سلام کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ٹائیگر آفس میں داخل ہوا۔ رابرٹ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس لیے اس نے ٹائیگر کی آمد پر صرف اسبات میں سر ہلایا اور ٹائیگر میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔